السلام علیکم. میرا نام سلمان ہے اور میں جھارکھنڈ سے بلانگ کرتا ہوں. تو کچھ بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. سوشل میڈیا پہ بھی کوئی نرسری راؤ آنند کر کے ایسا شخص ہے، اسے انسان بھی بولوں تو پتہ نہیں، وہ سلا انسان تو ہے ہی نہیں، وہ تو انسان ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی وہ دھرم سے ہے، وہ ایک شیطان ہے یار. وہ آج اسلام کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اس قرآن شریف کتاب کے خلاف پتہ نہیں وہ کیا اناب شناب بکے جا رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو سالا اپنا دھرم کا بھی کتاب لگتا نہیں پڑھا ہوگا، ٹھیک نا. قرآن تو دور کی بات ہے، قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو میں بتا دوں تجھے، تو مسلمان کے لیے تو چھوڑ دے، تو اپنے ہی قوم کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے بے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے ہی قوم کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے. تو بھائی، یہ جو نرسری راؤ آنند ہے یا جو بھی ہے، یہ پاخنڈی، یہ بتا رہا ہے کہ اسلام ایک پاک نیک دھرم. میں آگے بات کروں گا اس کے بارے میں. تو یہ نرسری راؤ آنند بتا رہا ہے کہ اسلام ہر ایک مسلمان کو چوری کرنا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، تو یہ سب چیز سکھاتا ہے. تو ایک مسلمان کو دیکھ کے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا یار، کہ ایک مسلمان جب دکھنے میں اتنا نیک اور پاک دکھتا ہے، وہ مسلمان جب دیکھنے میں اتنا نیک اور پاک ایمان سے نظر آتا ہے ایک مسلمان، اس کا دھرم کیسا ہوگا. اور یہ اسلام نہ آج کا آیا ہوا دھرم نہیں ہے. تو پیدا بھی نہیں ہوگا، تیرا باپ دادا پیدا بھی نہیں ہوگا، تب کا دھرم ہے یہ، ہے نا. اس دنیا پہ کہیں پہ بھی چلے جاؤ، ہر ایک مسلمان اللہ کے رسول اور اس قرآن شریف کتاب کو فالو کرتے ہیں. تو نے قرآن پڑھا ہے، اب باقی سب مسلمان قرآن نہیں پڑھا ہے، تو ان لوگوں سے زیادہ تجھے پتہ ہو گیا قرآن میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. دنیا میں انسان اتنا بیوقوف نہیں ہے بے، اتنا بیوقوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تو جو بولے گا وہ مان لے گا. تو اپنے جال میں خود پھنس جائے گا ایک دن، تو دیکھنا. تو سب سے پہلے بتا دوں میرے بھائی کہ قرآن بالکل بھی ان سب چیزوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا. زنا مطلب کسی سے ناجائز سنبندھ بنانا، ارے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ایک مسلمان کے لیے. اور تو اللہ کا رسول، جو اس کائنات کا پروردگار ہے، اس کے رسول تو سمجھ رہا ہے. تو کس کے بارے بول رہا ہے؟ کوئی عام ویکتی، کوئی عام انسان کے بارے میں نہیں بول رہا ہے. تو اس کائنات کا پروردگار، جو اس جہاں کا مالک ہے، اس دونوں جہاں کا مالک ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، اس اللہ کے رسول کے بارے میں تو بول رہا ہے. اللہ نے اپنے رسول اور قرآن پاک کی ذمہ داری خود لی ہے نا. تو کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک پاکھنڈی ہے، تو اپنے لوگوں کے لیے ہی خطرہ ہے. تو مسلمان کے لیے تو چھوڑ دے، تو اپنے لوگوں کے لیے ہی خطرہ ہے. تو ایک نہ ہندو ہے، نہ تو نے کوئی دھرم کی کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے. تو انسان بھی نہیں ہے. اب میں بتا دوں کہ اسلام کیا ہے نا، ایک مسلمان کیا ہے، اس کا قرآن اسے کیا سکھاتا ہے. سب سے پہلا بات کہ جیسا تو نے بتایا ہے نا، تو قرآن نہیں پڑھا ہے، یہ سچ بات ہے. تو قرآن نہیں پڑھا ہے. تو جس طرح سے بول رہا ہے نا، ہے نا، یہ تو ایک دن تو خود سمجھ جائے گا.
کسی انسان کا لکھا ہوا کتاب نہیں ہے، اللہ نے نازل کی اپنے رسول کے پر. ہر ایک آیت، ہر چیز نازل کی اپنے رسول میں، اپنے رسول کے اوپر. ٹھیک ہے، تو پہلے بتا دوں کہ کیا سچ میں اسلام یا رسول یا قرآن شریف کے بارے میں کیا ایسا مسلمان کو سکھایا جاتا ہے یا نہیں. دیکھ، مسلمان ہونا اور مسلمان پیدا ہونا اور اس دنیا میں آنا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان صرف اور صرف اس کا زندگی گزارنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے. پتہ ہے کیا؟ نیک اعمال کرنا اور مرنے کے بعد جنت میں جانا. تو تم جنت میں تبھی داخل ہو سکتے ہو جب تم ایک نیک دل انسان ہو گئے. نیک دل انسان کب ہو گئے؟ جب تم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، وہ کام کرو گے جو تمہیں اللہ نے یا اللہ کے رسول نے بتایا. ان تمام برائیوں کو چھوڑ کر صرف وہ کام کرنا، عبادت کرنا، اور تمام دنیا کی برائیوں سے بچ کے اپنے آپ کو بچا کر ایک نیک طریقے سے، ایک ایمان کے طریقے سے زندگی گزارنا. چل چھوڑ، ہٹا. میں ایک تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، ایسا کون گاڈ یا کون بھگوان یا کون رب ہوگا جس کا دھرم ہی یہ بتاتا ہو، جس کا گاڈ ہی یہ بتاتا ہو کہ تو چوری کر، تو زنا کر؟ کون ایسا گاڈ یا کون ایسا رب ہوگا؟ ابھی اسلام کسی انسان نے پیدا نہیں کیا ہے، کسی انسان نے نہیں لکھا اس کتاب کو. تو بات سمجھ. تو جھوٹ موٹ کا یہ جو میسج پھیلا رہا ہے نا، یہ زیادہ دن نہیں چلنے والا تیرا، ہے نا. ہر دنیا میں کسی بھی کونے پہ چلے جاؤ، کسی بھی کونے پہ، ٹھیک ہے نا، اور اس ایک مسلمان سے، کسی بھی مسلمان سے پوچھنا کہ تیرا رب کون ہے، تو بتائے گا اللہ. تیرا آخری پیغمبر کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کے سوا اور کوئی نام ہی نہیں آئے گا. پتہ نہیں نصیر عدن تو کہاں سے پیدا ہوا یار؟ تو دنیا کا لوگ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے بے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ میں نے ہندو دیکھے ہیں، تیرے جیسے تو ہندو نہیں ہوتے، مجھے پتہ ہے. تو ہندو ہے ہی نہیں، تو انسان بھی نہیں ہے، تو شیطان ہے سالے. کیونکہ تیرے جیسے میں نے ہندو بھائی بھی دیکھے ہیں یار، کہ کیسے ہندو بھائی ہوتے ہیں. تو ہندو بھی نہیں ہے. دوسری بات، یہ دیش نا مسلمان کا بھی ہے. تو اتہاس پڑھ، ٹھیک ہے نا. اس دیش کے لیے نا بہت سے مسلمانوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے. اور اس دنیا کا کوئی بھی مسجد یا کوئی بھی مدرسہ کسی بھی مسلمان کو بالکل بھی یہ نہیں سکھایا جاتا، ٹھیک ہے، کہ ہندو ہمارا دشمن ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہندو کو آنے والے سمے پہ اس کے ساتھ میں ایسا کرنا ہے، یہ کہیں بھی نہیں سکھایا جاتا. ان سب چیزوں کے سخت خلاف ہے اسلام. اب تجھے بتا دوں یار، مسلمان دن
इस पूरे दिन और रात को मिला करना इस टाइम पे 5 वक्त का नमाज पढ़ता है। पता है क्यों? नमाज पढ़ने का तो बहुत सा रीज़न है, मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी और एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, नमाज एक ऐसा चीज़ है ना जो इस दुनिया में, देखो, जो मुसलमान नमाज पढ़ता हो, है ना, जो इंसान नमाज पढ़ता हो वो बुरा काम कभी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो हर एक मुसलमान जब नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के लिए उसमें बहुत सारी कलमा आयत बहुत कुछ पढ़ा जाता है नमाज के लिए, सूरा फातिहा बहुत कुछ, उसका हर एक मीनिंग है ना। तो नमाज में मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्ज़ाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ कि नमाज में एक आयत एक है सूरह फातिहा जिसका मतलब होता है कि ए अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते चला। जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इन सब चीज़ों के तरह और भी बहुत कुछ होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देकर समझाया कि हम लोग बोल रहे होते हैं अपने उर्दू ज़बान में, उर्दू कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे जो गुमराह हो गए, है ना। तो इसका ये मतलब है कि तू हमें सीधे रास्ते चला, मतलब उनके रास्ते चला जिस पे जैसे अल्लाह का रसूल, है ना, हम लोग हर मुसलमान उनको ही फॉलो करते हैं, है ना, वो आखिरी पैगंबर थे, क्योंकि उनकी जैसा इबादत, ठीक ना, इतना नेक और पाक ही उनसे इतना खुश थे कि अपने नाम के साथ में रसूलुल्लाह का नाम को जोड़ा, ठीक है, और आखिरी पैगंबर थे। तो मुसलमान, तो एक तो तुम सोच लो कि जब मुसलमान नमाज पढ़ रहा होता है तो वो हर नमाज में ऐसा बहुत सा आयत है, बहुत सा नमाज का पढ़ने का सूरा है, ठीक है ना, सूरह फातिहा बहुत कुछ है जिसका मतलब ही यही है, जब हम लोग नमाज में यही बोल ही रहे होते हैं, है ना, कि तू हमें दुनिया की बुराइयों से बचा। अच्छा, जब नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं ना, तो दुआ में भी हम लोग अल्लाह से ये बोलते हैं कि अल्लाह तू हमें दुनिया के हर उन बुराइयों से बचा, अल्लाह तू हमें दुनिया के हर उन गंदे काम से बचा, अल्लाह तू हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह तू हमें झूठ से बचा, हर बुराइयों से बचा। अबे वो मुसलमान कहाँ से ये सब चीज़ करेगा बे? तू एकदम चूतिया है क्या? तो क्यों झूठ मूठ का फैला रहा है यार ये सब अफवाह? देख बता दूं तुझे, मैं किसी भी धर्म को, अच्छा एक बात बता मुझे, कितना मुसलमान कभी किसी हिंदू भाई को ज़बरदस्ती पकड़ कर बोला हो कि तू कबूल कर, तू बोल अल्लाह, तू बोल रसूल? नहीं ना। लेकिन ये मुसलमानों के साथ में बहुत बार होता है। अरे यहाँ तक जान तक इन ये कबूल, जय श्री राम कबूल ज़बरदस्ती करवाने के लिए जान तक भी ले लिया गया है मुसलमानों का। और आज भी नरसी आनंद तू ही मुसलमानों को, उसके दिलों को ठेस तू पहुंचा रहा है। कभी किसी मुसलमान ने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, ठीक है ना, कभी किसी धर्म को बुरा नहीं बोला, लेकिन ये काम तू कर रहा है और तू एक मुसलमान को बता रहा है कि एक मुसलमान ऐसा है। मुसलमान ना बहुत पाक है, तू जाकर देख, तू मस्जिदों में जाकर देख, ठीक है ना, वहाँ आना मना नहीं है, तू जाकर देख एक मुसलमान नमाज कैसे पढ़ते हैं। कोशिश कर समझने का, तू कुरान शरीफ सच में पढ़, तुझे पता चलेगा। तू सच में पढ़ कुरान शरीफ।
ابھی ایک مسلمان رسول اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، ٹھیک ہے نا، تو اپنے نبیوں کے دوارا ہم انسانوں کو یہ میسج دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیسے ان کا عبادت کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا چاہیے، یہ تمام چیز کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا دنیا میں کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کن برائیوں سے بچنا ہے، کیسے، یہ تمام چیز قرآن شریف میں ہے تو ہے ہی، لیکن اپنے نبی کے دوارا بھی یہ ہم لوگوں تک میسج پہنچایا، ٹھیک ہے نا۔ نہیں تو اس ٹائم جب تو پیدا نہیں ہوگا، تیرا باپ دادا پر دادا بھی نہیں پیدا ہوا اگر اس ٹائم لوگ الگ الگ چیز کو مانتے تھے، اپنے آپ کو گاڈ، اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، تو نبی کے دوارا بتایا کہ نہیں، اس جہاں کا مالک کوئی ایک ہے، اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں کسی بھی دھرم کو ٹھیس نہیں پہنچا رہا ہوں، جس کو جو ماننا ہے مانو، لیکن کسی بھی دھرم کو تم تو ٹھیس مت پہنچاؤ، ہے نا، کسی بھی دھرم کو چوٹ مت پہنچاؤ نا یار کسی کو۔ اچھا، یہ نرسنگ راؤ آنند جس طرح سے یہ اپنے زبان سے گندے الفاظ ہر بار یوز کیے جا رہا ہے، ایک مسلمان کے لیے نا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، تو حیوان ہے، تو شیطان ہے، تجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے لیے نا یہ بہت بڑا میٹر کرتا ہے۔ تو نے اس رسول کے بارے میں بولا نا جس کو مسلمان ہر ایک کلمہ میں پڑھتے ہیں، ہے نا، جن کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے چھوٹی بات نہیں ہے، اگر تیرا گردن بھی اتارنا چاہے نا تو وہ اتار سکتا ہے، تو نے اتنی بڑی بات کہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ جس طرح سے تو نے کہی ہے نا یہ بات، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا میٹر ہے، یہ چھوٹا موٹا کوئی بات نہیں ہے۔ تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تجھے نہیں سمجھ میں آئے گا نا، تجھے تو لگ رہا ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا میٹر ہی ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ میں یہی بولوں گا نرسنگ راؤ آنند، تو ابھی بھی سمجھ جا، ٹھیک ہے، اور تو سمجھ، ایک بار تو غلط فہمی میں ہو، تو ایک بار سمجھ لے قرآن شریف کو، تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام کیا ہے، اس کا رسول کیا ہے۔ ارے بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، ہندو بھائی میرے، جو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہے۔ اب ایک نیک اور ایک ایمان، ایک مسلمان اگر چاہے، میں ایک بات ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مسلمان اگر چاہے بندوق کے نوک پر یا زبردستی کسی ہندو کو بولے کہ تو قبول کر اسلام، تو پتہ ہے وہ ایسا کروا کر بھی نا، وہ جو شخص ہے نا وہ مسلمان نہیں بن سکتا، اور مجھے نا کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہونے والا، میں گاڈ کے طرف سے، اور میں ایک گنہگار ہی انسان ہو جاؤں گا، اس لیے کیونکہ اسلام ایسا دھرم ہے نا، اسلام ایسا ہے نا، اسے خود پہ یقین ہونا چاہیے، اپنے دل پہ، کہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اور اس کے آخری پیغمبر پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ہی وہ بندہ مسلمان بن سکتا ہے۔ ایک مسلمان، ایسا کون سا دھرم ہے، کون سا ایسا دھرم ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، دارو پینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، ایک مسلمان کے لیے حرام ہے یہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان پیتا نہیں ہے، یا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مسلمان برا کام بھی نہیں کرتا، تو یہ جو کام ہے نا، یہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، یہ دونوں طرف سے ہے، بٹ بات کیا ہے نا کہ ہم اس کو دیکھ کر نا، مسلمان کا دھرم
اس کو دیکھ کر کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ میں کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو انسان ایسا کر رہا ہو نا وہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اسلام کو جاننا ہے یا اسلام کو دیکھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی کو پڑھنی پڑے گی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی پڑے گی، تو پتہ چلے گا اسلام ایک نیک اور ایک پاک، ایک سچا دھرم ہے۔ برے لوگ ہر دھرم میں ہے، ہر قوم میں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھ کر تم کبھی کمپیئر مت کرو کہ اسلام اس کے جیسا ہوگا۔ ابھی اسلام تیرے سمجھ کا باہر ہے، تیرے جیسے پاخنڈیوں کا سمجھ کا باہر ہے۔ زنا تو بتا رہا ہے، مسلمان اگر کسی غیر عورت کے اوپر اگر نظر اٹھا کر بھی دیکھتا ہے نا، اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو زنا جیسا تو گناہ بہت بڑا ہے وہ۔ ہر مسلمان کو زندگی جینے کا ایک ہی مقصد ہے، جو نیک اور پکا مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو مرنے کے بعد جنت حاصل کرنا ہے، نہ کہ دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب چیز وہ تبھی کر سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو اس کے دل میں ان برے کام کو لے کر، کیونکہ اللہ نے زندگی دی، تم کو پورا آزادی ہے اس دنیا میں، تم جو کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں تمہارے سامنے یہ رکھ دیا گیا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو تم بہت دنیا میں بھی ہو سکتا ہے تمہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کس طرح سے عذاب ملے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ برا کام ہے، اس کو دنیا میں تم اگر کرو گے تو مرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں بھی تم خوش نہیں رہو، اور یہ اچھا کام ہے، تم اس کو کرو گے تو دنیا میں تم خوش تو رہو گے ہی، ہے نا، مرنے کے بعد بھی تمہارا مقام جنت میں بہت اونچا ہوگا۔ اب ایک مسلمان زندگی اسی لیے جیتا ہی ہے، ایمان سے کما کر اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ جو ایک سچا مسلمان ہوگا، ہمارے لیے رشوت، ہمارے لیے سود حرام، ہمارے لیے شراب پینا حرام، جھوٹ بولنا گناہ، زنا کرنا سب سے بڑا گناہ۔ ایک مسلمان کے لیے ہر ایک چیز کا ایک ڈسپلن ہے گاڈ کی طرف سے، اب کھانے سے لے کے سونے سے لے کے پینے تک، ٹوائلٹ سے لے کر باہر جانے تک، ہے نا، کسی غیر سے لے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا ویوہار برے ویوہار کرنے تک، نہانے سے لے کر ہر ایک چیز کا ایک ڈسپلن ہے، ہر ایک چیز ایک قاعدہ، ایک قانون ہے۔ ہر اس قاعدہ، اس طریقہ، اس نبی کے دوارا، قرآن شریف کے دوارا ہم مسلمانوں تک یہ پہنچایا گیا، یہ پڑھایا گیا، یہ بتایا گیا ہے۔ تو بتا رہا ہے کہ ایک مسلمان ایسا ہے اور ویسا ہے۔ ایک مسلمان، تو بتا مجھے، تیرے اندر کوئی ڈر ہے کسی چیز کو لے کر؟ کوئی برا کام کچھ بھی نہیں نا، لیکن ہر ایک مسلمان کے اندر ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے اپنے رب کا، کہ آخر ایک دن، یہ تو فیکٹ ہے نا کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ زندگی تو خود میں نے نہیں، اپنے آپ نہیں بنائی نا، یہ زندگی دینے والا جو پروردگار ہے وہ ایک دن اپنی زندگی تو لے لے گا نا۔ کیا لگتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں آزادی ہے اس دنیا میں، لیکن ایک مسلمان ہی ہے جو اپنے آپ کو ان دنیا کے تمام برائیوں سے بچاتا ہے۔ وہ نمازی ہے جو ایک مسلمان کو ہر ان برے کام سے روکتا ہے۔
میں ایسا نہیں بول رہا کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس میں بھی برے نہیں، اس میں بھی برے لوگ ہیں، لیکن یہ اپنا اپنا اعمال ہے. کیونکہ میں آپ سے اس دنیا سے بہت کچھ چھپا سکتا ہوں، لیکن اس رب سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا ہوں. وہ سب جانتا ہے، وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے. یہ آپ کی زندگی اس دنیا میں کھل کر آپ کو جو کرنا ہے کرو، رب کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے اس دنیا کے اندر. لیکن آپ جانتے سب ہو کہ سچ میں اللہ ہے، سچ میں ہمیں ایک دن اپنے کرموں کا حساب دینا ہے، سچ میں ایک دن ہمیں مرنا ہے، سچ میں ہمیں ان دوزخ کے آگ میں جلنا ہے، سچ میں ہمیں وہ جنت ہے جو حاصل کرنا ہے. نصیراؤ آنند، میں تجھے اس لیے بتا رہا ہوں یہ سچی کہ تو دیکھ، ہے تو اور بہت کچھ ہے تجھے سمجھانے کے لیے، لیکن تو سمجھ ان سب چیزوں سے. ہر ایک مسلمان کے اندر میں ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے اس رب کا. ہمارے ہر ایک مسلمان کو کھانے پینے سے لے کر ہر ایک چیز کا ایک ڈسپلن، ایک طریقہ ہے. تیرے اندر میں ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب ایک مسلمان کے لیے ہر کھانے پینے، سونے، باہر جانے تک، ہر رشتے، ہر چیز دنیا میں، ان تمام چیز جو تیرے سمجھ کے باہر سے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اس کے رب نے ہر ایک چیز کا ایک ڈسپلن، ایک طریقہ بتایا کہ اس دائرے کے اندر میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے ایک مسلمان کو کھلا آزادی دے دیا کہ تم زنا کرو، تم چوری کرو. تمہیں ہندوؤں کو تم جیسا بتا رہا ہے نرسراؤ آنند کہ مسلمان ہمارے بہو بیٹیوں کو کہتا. ابے تو پاگل وگل تو نہیں ہے نا؟ تو مجھے یہی بولنا تھا میرے بھائی. میں اپنے ہندو بھائی سے بتانا چاہتا ہوں، اس پاکھنڈی کے باتوں پہ مت آئیے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلا بات میں بتا دوں یار، اس دیش کو عزت مسلمان بھی کرتے ہیں، اور اس دیش کا ناگرک ہے یار مسلمان. یہیں پہ پیدا ہوا، اسی مٹی پہ مر جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان، دنیا کا کوئی بھی مسلمان، دیکھو میں مسلمان کا بات کر رہا ہوں، آپ سمجھو. میں ان شیطان کے بارے میں نہیں بول رہا جو مسلمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نا؟ تو وہ اس کو دیکھ کر مت چلو آپ. میں ایک مسلمان کا بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل بھی ایسا کوئی مسلمان نہیں چاہتا ہے. لیکن اس نرسراؤ آنند کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی تورنت کی جائے. کیونکہ آج میں اپنے پرائم منسٹر نریندر مودی سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے رہتے ہوئے یہ سب چیز ہو رہا ہے سر. آج یہ ہندو راج تو ہی ہے نا؟ کہاں یہ ہندو راج ہی تو ہے. دیش کا پردھان منتری مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ ہر کسی کو یہ چیز کا خوف ہے کہ مسلمان بن جائے گا تو اس دیش کو ایک مسلمان دیش بنا دے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن آج مسلمانوں کے ساتھ میں تو اتیاچار ہو رہا ہے نا. پھر سر آپ کیوں نہیں کوئی ایکشن لے رہے ہو؟ سر ان درندوں کو کیوں آپ ایسے کھلے سانڈ کی جیسے بولنے دے رہے ہو کسی دھرم کے خلاف؟ کیوں ان لوگوں کو ٹھیس نہیں پہنچ رہا، ایک مسلمان کو ٹھیس نہیں پہنچ رہا. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنے پردھان منتری جی سے کہ آپ سر ان کے بارے میں، ان کے لیے کڑی سے کڑی کارروائی کیجیے. اور تو میں یہی بولنا چاہتا ہوں سر، اور میں اپنے ہندو بھائی سے بھی بولنا چاہتا ہوں، آپ لوگ پلیز سوچ اور سمجھ کے
ठीक है ना। आप इन पाखंडियों के बातों पे मत आइए। ये तो 2005 में नसीरुद्दीन आनंद बलात्कार के केस में जेल भी रहा है। इनके आप नसीरुद्दीन आनंद, तुम्हारे ही धर्म के लोग तुझे अच्छा नहीं बोल रहे हैं यार। एक है, मैंने वीडियो क्लिप देखा था, एक कोई स्वामी करके है जो बता रहे थे कि 2005 में तू बलात्कार के केस में जेल गया था और तुझे छुड़ा के उसने ही लेकर आया था। तो तू है यार साधु, तू तो इंसान भी नहीं है। अबे एक मुसलमान बहुत ईमान है, पता है, उसके अंदर में बहुत ईमान होता है, बहुत पाक होता है, वो बहुत नेक दिल इंसान होता है, उसके रसूल को फॉलो कर रहा होता है ना। तूने बहुत बड़ी बात कही है नसीरुद्दीन आनंद, एक मुसलमान के लिए ये बहुत बड़ी मैटर है। तो कुछ बात मैं और बोल के अपनी इस वीडियो को बस ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं किसी भी हिंदू भाई को, मैंने हिंदू भाई देखे हैं कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी हिंदू भाई अभी है जो इनके सपोर्ट में है, जो इनके बातों में आकर शायद उसको लग रहा होगा कि अब हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग सही नहीं हो, गलत हो। और इन पाखंडी के बात पे मत आइए, अपने कॉमन सेंस से सोचिए। एक मुसलमान कभी भी ना किसी पे झूठा आरोप नहीं लगा सकता, झूठा ब्लेम नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता इन सब, क्योंकि उसका इस्लाम, उसका धर्म ये कभी सिखाता ही नहीं है। और अब जानते हो, हर एक मुसलमान ना हर वो बुरा काम करने से पहले अपने रब से डरता है, क्योंकि कोई देखे या ना देखे, है ना, वो रब हमेशा देख रहा होता है। उसे ना नींद आती है ना वो सोता है, ठीक है, वो देख रहा है। उनसे बचना भी बहुत मुश्किल है। दुनिया के कहीं पे भी जाके तुम कोई बुरा काम करो ना, उनके नज़र से नहीं बच सकते, वो देख रहा है। हर एक मुसलमान के जहन में यही होता है, जो एक नेक पक्का मुसलमान होता है, जो नमाज पढ़ता है, वो जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो जानता है कि मेरा खालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मुझे ज़िंदगी देने वाला मुझे देख रहा है, मुझे मरना है, मुझे दुनिया छोड़ना है, मुझे उस रब के पास जाना है, मुझे हिसाब इस दुनिया में जो जो किया है मैंने, मुझे हर एक चीज़ का हिसाब देना है। वो जानता है, हर एक मुसलमान जानता है यार। उसका धर्म, उसका किताब, उसका रसूल बिल्कुल भी नहीं सिखाता है ये सब चीज़। तो नसीरुद्दीन आनंद, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं तुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दूँ, पर तेरे लिए मैं अपना ज़बान भी ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरी इस वीडियो को शेयर इतना करिए कि उसके तक पहुँचे और नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचे और उस पाखंडी तक भी पहुँचे, नसीरुद्दीन आनंद तक भी पहुँचे, उसे पता चले एक मुसलमान कैसा है। अबे गूगल है, सब कुछ है, सर्च कर, देख, पढ़ कुरान। तू सच में तू सरफिरा हो गया, तू पागल हो गया है, तू पागल है, तू शैतान है, तू आतंकवादी है, तू आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़वाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है, तू लड़वाने का काम कर रहा है। अरे तो सोचना चाहिए कि इस दुनिया में मैं आखिर बोलने भी जा रहा हूँ तो किसके खिलाफ। ठीक है, फिर मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।